عربی کا ایک شاعر ہے، اس نے اپنے اشعار کے اندر یہ الفاظ کہے ہیں کہ جن کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں یتیم وہ نہیں جس کے والدین نہیں، حقیقت میں یتیم وہ ہے کہ جس کے والدین نے اس کی تربیت نہیں کی۔ اور یہ بات حقیقت ہے، مال اور اولاد کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے فتنہ آزمائش بنایا۔ کسی بھی قوم کے لیے نوجوان نسل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں، جنہوں نے کامیابی کے ساتھ معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا کیا، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، بوڑھوں کو نہیں ساتھ ملایا، انہوں نے زیادہ محنت نوجوان طبقے کے اوپر کی۔ ہمارے ہاں ذلت اور رسوائی کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہماری زبانوں کے اوپر یہ ایک جاہلانہ جملہ آتا ہے کہ کوئی گل نہیں، اولاد وڈی ہو کے آپ ہی سدھر جائے۔ یہ ایک جہالت پہ مبنی جملہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس کے اندر آپ نے اپنی اولاد کو نصیحت نہ کی۔ آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں اپنی بیٹی کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے، یعنی یہاں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی کی ہم نے اب شادی کر دی ہے، اب میرے ذمہ کچھ نہیں، اب اس کا ذمہ دار اس کا خامد ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے شادی کرنے کے بعد بھی آپ وقتاً فوقتاً اپنی بیٹی کے پاس جایا کرتے تھے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان کا کیس لایا گیا، والد نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا بیٹا میرا نافرمان۔ بیٹے کو بلایا گیا، اس نے کہا امیر المؤمنین مجھے یہ بتائیں کہ میرے والد کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں؟ فرمایا یہی کہ تمہارے لیے تعلیم و تعلم کا بندوبست کرے، ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ تو اس نے کہا امیر المؤمنین جو اس نے مجھے دینا تھا مجھے نہیں دیا، اب مجھ سے کس بات کی توقع رکھتے؟ نہ تو میری تعلیم و تربیت کی ہے، نہ میرے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کیا ہے، پھر مجھ سے کیسے امید رکھی جاتی ہے کہ یہ میں اس کا ادب و احترام کروں؟
ہمارے ہاں جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ان پتر وڈا ہو گیا ہم ساڑی گل نہیں ماننے. کیسے مانے گا؟ جب اس کی تربیت کرنے کے دن تھے ایک پیریڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہے اور اس کو بتایا امت کو سکھایا کہ آپ نے کب کیسے تربیت کرنی. حکم کیا ہے؟ اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ. جب تمہاری اولاد بولنے کے قابل ہو جائے، جب کچھ کہنے لگے، تو تم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کی زبان کے اوپر اللہ کی توحید کا کلمہ جاری. اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے سکھایا اپنی اولادوں. یہ ایک بنیادی سبق ہے جس کے بغیر زندگی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا اے پیغمبر بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، بڑی رفعت ہے، بڑی بلندی ہے، محبتیں بڑی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ. اللہ کو پیار بڑھا ہے، لیکن کیا کہا ہے؟ امت کو سمجھایا ہے کس انداز کے ساتھ؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِ. اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہ نصیحت کی، ان کو یہ وحی کی ہے پیغمبروں کو. کیا کی ہے؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم میں سے کوئی بندہ سوچ بھی سکتا ہے کہ پیغمبر شرک کرے گا، اللہ کا نبی بھی شرک کرے گا، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن کیوں کہا جا رہا ہے؟ امت کو سمجھایا جا رہا ہے. جب اتنا جلیل القدر پیغمبر جس کو اتنی شان، عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا کی ہیں، وہ اگر اللہ کے ساتھ اگر شرک کریں، اللہ کہتا ہے میں آپ کے بھی اعمال کو ضائع کر دوں گا، آپ کے بھی اعمال کو ضائع کر دوں گا. میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ شرک اتنا بڑا جرم ہے جس کو ہمارے ہاں یہ اہمیت نہیں دی جاتی. میں نے ایک بڑے معتبر اہل حدیث کے بچے کو دیکھا، اس نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ایک تصویر کو شیئر کیا اور اوپر لکھا ہوا تھا میں گدائے مصطفیٰ. نمازی ہے، باپ نمازی ہے، سینے کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے، رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، پکا اہل حدیث ہے. اولاد کی تربیت نہیں کی گئی. وہ کہہ رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہتا ہے میں گدائے مصطفیٰ. میں نے اس کو میسج کیا اللہ کے بندے تم نے سوچا ہے کہ یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو اس رب کے فقیر ہیں جس کے فقیر سارے نبی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کچھ نہیں دینے والے. ہم تو اس کے فقیر ہیں جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میں تو تیرا فقیر ہوں. یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. 20 ایسے مثالیں ہیں، 20 ایسے مثالیں. اولاد کی تربیت نہیں کی گئی، اولاد شرک کی طرف چلی گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت آیا تھا، اپنے بچوں کو سامنے بٹھائیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. موت کا وقت آیا، اولاد کو اپنے قریب بٹھایا، بچوں کو پاس بٹھایا. میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نظر و نیاز، سجدے، رکوع، عزتوں ذلتوں کا مالک کس کو سمجھو گے؟ تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ جب انہوں نے تسلی دی کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے رہے ہیں. لقمان حکیم کی نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے. وہ کس قدر خوبصورت نصیحتیں ہیں
جن کو اللہ نے اپنی کلام کے اندر بیان کیا اور مستقل سورت کا نام رکھ دیا سورہ لقمان. اس کے اندر بھی لقمان نے اپنے بچوں کو یہی نصیحت کی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا جرم ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی یہ چیز ہے، آپ اپنی اولاد کو توحید سکھائیں، آپ اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف کروائیں، وہ کن طاقتوں کا مالک ہے، وہ بندے سے محبتیں کتنی کرتا ہے، وہ بندے سے پیار کتنا کرتا ہے. وہ ماننے پہ آئے تو کافروں کی باتوں کو مان لے، نہ ماننے پہ آئے تو اپنے پیغمبر کو چھوڑ دے، کہے نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا، اپنا لخت جگر پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں، ڈوب گیا، نصیحتیں کرنے کے باوجود بھی کشتی میں سوار نہیں ہوا. نوح علیہ السلام نے کہا تھا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي، اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے اہل کو تو غرق نہیں کرے گا، عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا. اللہ نے کیا کہا، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ الصَّالِحِ، تیرے اہل تو وہ ہیں جو تیرے اوپر ایمان لے کر آئے، یہ تیرا اہل نہیں ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے کس انداز کے ساتھ اپنے پیغمبر کو ڈانٹا ہے، کس انداز کے ساتھ، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. یہ وہ پیغمبر رہے 950 سال لوگوں کے تانے سنے، روڑے کھائے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، لوگوں سے پتھر کھائے ہیں، مارے کھائی ہیں. اس پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ صرف اپنے بیٹے کے لیے، اللہ نے کہا نہیں یہ مشرک ہے، بھلے تیرا بیٹا ہے لیکن ہے مشرک، میرے لیے اس کے لیے کوئی معافی نہیں. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. دوبارہ اگر تم نے سوال کیا نا، تیرا نام پیغمبروں کی صف سے نکال کے جاہلوں کی صف میں شامل کر دوں گا. اس انداز کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ڈانٹا. یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، یہ ہم نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو سکھانا. اور اگلی بات، توحید کے بعد نماز ہے. نماز کب پڑھنی ہے، حکم کب دینا ہے، مسجد میں کب لے کر آنا ہے. مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ السَّبْعِ سِنِينَ، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس وقت مسجد میں لے کر آنے ہیں. ہمارے ہاں یہ ایک المیہ ہے، اکثر نمازیوں کے اندر اتنی تنگ نظری ہوتی ہے نا، اتنی تنگ نظری، مسجد کے اندر بچہ آ نہ جائے بس. آپ بتائیں میری اور آپ کی نمازیں زیادہ خشوع خضوع والی ہیں یا پیغمبر علیہ السلام کی نمازیں زیادہ خشوع خضوع والی؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی کی نماز خشوع خضوع والی ہو سکتی نہیں. آپ نے اپنی نمازی امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھائی ہے، کوئی مولوی ان پڑھا کے دیکھے ہیں. آپ نماز کے اندر ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، حسن و حسین اوپر چڑھ جاتے ہیں. جو بچہ اوپر چڑھ جاتا ہے کیا وہ آگے نہیں کھیلتا ہوگا؟ اور اگر بچوں کے کھیلنے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نماز کے اندر خلل نہیں آتا تو میری نماز میں کیوں خلل آتا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خشوع خضوع کا طریقہ میرا اپنا بنایا ہوا ہے، وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا. اللہ کے بندو، مسجدوں کے اندر بچوں کو ساتھ لے کر آؤ، اپنے ساتھ ان کو کھڑا کرو. حکم ہے 7 سال کے ہو جائیں مسجد میں لے کر آؤ. یہ ان کی تربیت کا وقت ہے، یہ ان کی تربیت کا وقت ہے. اور پورے 3 سال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ حکم دیا ٹریننگ کرواؤ. 7 سال سے لے کر 10 سال تک ان کو اپنے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو مسجد میں لے کر آنے. پورے 3 سال ٹریننگ کروائی ہے.
7 سال کا ہو گیا، 8 سال کا ہو گیا، 9 سال کا ہو گیا، اب یہ 10ویں سال کے اندر آ گئے، اب بھی اگر نماز نہیں نہ ادا کرتا تو باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مار کے پڑھائے، مار کے پڑھائے۔ یہی وجہ تھی کہ محدثین نے اپنی اولادوں کے اوپر اس انداز کے ساتھ محنت کی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو 5واں خلیفہ کہا جاتا ہے، وقت کا حکمران ہے، میرے پاس چند تکے آ جائیں، ایک دکان کا مالک بن جاؤں، کہتا میرے کو ٹائم ہی نہیں آگا اپنی اولاد واسطے۔ یہ وقت کا خلیفہ ہے اور اپنی اولاد کی فکر دیکھیے۔ فجر کی نماز ہے، ایک دن دیکھا کہ بیٹا نماز کے اندر 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، گھر پہنچے، گھر والوں سے پوچھا اس کی 1 رکعت کیوں لیٹ ہوئی ہے؟ کہا اس کو وقت پہ اٹھا دیا گیا تھا، اپنے بالوں کی مانگ نکالتے نکالتے اس نے اپنی 1 رکعت کو ضائع کر دیا۔ تاریخ والوں نے لکھا جب صبح یہ عمر بن عبدالعزیز کچہری کے اندر بیٹھے ہیں، سب سے پہلے جس مجرم کو لایا گیا وہ اپنا بیٹا تھا۔ حجام کو بلایا، کہا اس کے سر سے وہ بال اتار دو، اس کی ٹنڈ کر دو جس کو نماز سے غافل کر۔ ہمیں ایسے بال نہیں چاہیے، نماز سے غفلت اولاد کی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 7 سال کی عمر ہے، گرمیوں میں اس لیے نہیں اٹھاتے کہ راتن کیے نہیں، سردیوں میں اس لیے نہیں اٹھاتے کہ سردی بڑی ہے، اور جب بات حد سے گزر جاتی ہے تو پھر آ جاتے ہیں قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب دعا کرو میرا پتر نمازی بن جائے۔ اب قاری صاحب کی دعا کیا کرے؟ اللہ کے بندو، محنت ہے، محنت میرے ذمے ہے، یہ اولاد میرا سرمایہ ہے، سرمایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی نیکیوں کے سارے سلسلے ختم، سارے سلسلے ختم۔ فرمایا 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں، یہ قبر کے اندر پڑا ہے، قبر کے اندر پڑا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ وہ 3 قسم کے اعمال کون سے ہیں؟ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، کسی کو کچھ پڑھا گیا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کئی مسافر خانہ بنوا دیے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور سیاسی مقصد نہیں ہو، اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایسا کام کر گیا ہے، مسلسل لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قبر کے اندر پڑا ہے، مسجد کے اندر کوئی کام کروا گیا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، یہ قبر کے اندر پڑا ہے، اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اولاد نیک کیسے ہوگی؟ نمازوں کے بغیر اولاد نیک ہو سکتی ہے؟ توحید کے بغیر اولاد نیک ہو سکتی ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ نماز پڑھے گی تو دعا کرے گا، جب اس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے تو دعا کیسے کرے گا؟ والد صالح، نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے گیا، نیک اولاد۔ اور تیسرا ایسا علم لوگوں کو پڑھا جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک درجہ بلند ہوا ایک شخص کا۔ سوال کیا گیا، اس نے سوال کیا نیکیوں کے سلسلے تو سارے ختم ہیں، سارے ختم ہیں نیکیوں کے سلسلے، تو یہ اعمال کی یہ درجات کی بلندی کیسے؟ فرمایا تیرے بیٹے نے آج تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ ابھی میرے نزدیک اہمیت نہیں ہے، اہمیت کب ملے گی، کب ہوگی؟ جب میرے اوپر مٹی کو ڈال دیا جائے گا، اوپر سلیبیں ڈال دی جائیں گی، جب میں قبر میں تنہا ہوں گا تب اہمیت ہوگی، تب اہمیت ہوگی۔ ایک شخص کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے،
اس نے اپنے ایک بیٹے کو دین پڑھایا اور وہ کہتا تھا یہ اصل میں یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ میرے کام کا ہے، باقی میرے کام کے نہیں۔ کیوں؟ میں قبر میں چلا جاؤں گا، لوگوں کو دین پڑھانا تو اسی نہیں ہے نا، میرے لیے مغفرت کی دعا تو اسی نہیں کرنی ہے، یہ اصل میں میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ دوسری چیز نماز ہے۔ نماز کے اوپر اپنی اولاد کی نماز کے لیے محنت کرو جتنی ہو سکتی ہے۔ اور اگلی بات، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دین سکھاؤ تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں اپنے پتر نو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، میں اپنے پتر نو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ دستور حیات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ہے، دستور حیات اتارا ہے۔ میری زندگی کے 24 گھنٹے کیسے گزرنے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر بتا دیا ہے۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ مجھے حکم دیا گیا ہے اس کو سیکھوں، اور میں صرف اس کو طوطے کی طرح رٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ نہیں، ابھی میں نے حق نہیں ادا کیا۔ میں نے شاید پہلے جب پچھلی دفعہ میرا جمعہ تھا، شاید اس وقت میں نے شاید یہ بات سنائی تھی کہ ایک شخص پاکستان کا رہنے والا ہے، یہ انتہائی نصیحت آموز یہ واقعہ ہے۔ پاکستان کا رہنے والا بیرون ملک چلا گیا ہے پڑھائی کے لیے، اپنی دنیاوی پڑھائی کے لیے۔ کہتا ہے میں روزانہ قرآن مجید کھول کر دیکھتا پڑھتا۔ ایک دفعہ میرا ایک عیسائی دوست تھا، میرے قریب آ گئے، مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن مجید ہے، مقدس کتاب ہے ہمارے لیے۔ کہتا اچھا مقدس کتاب ہے؟ کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے۔ اس نے واپس آ کر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے کہ قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ سیکھنے کی اہمیت کیا ہے، باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اس کی۔ وہ کہتا ہے جب اس نے مجھ سے پوچھا نا تو اس وقت میرے لیے یہ تھا کہ کاش زمین پھٹے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں، جسم سے پسینے چھوٹنے لگے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ میری مقدس کتاب ہے، مجھے بسم اللہ کا، مجھے تو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ میں اور آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، ہمارے اندر ایک قاضی ہے، اس سے آپ پوچھئے، میرے سامنے آج ایک عیسائی بیٹھ جائے، میرے سامنے کوئی یہودی بیٹھ جائے، غیر مسلم بیٹھ جائے، مجھ سے پوچھے بتاؤ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ قرآن مجید جس کو تم صبح و شام طوطے کی طرح رٹ کے 5 پارے پڑھ جاتے ہو، بتاؤ اس کے اندر اللہ نے کیا حکم دیے ہیں؟ میرے پاس کیا جواب ہے؟ محدثین نے کتنی محنتیں کی ہیں، یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچ گیا۔ امام فرخ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ایک دفعہ جہاد پہ جانے لگے، بیوی امید سے تھی، اپنی بیوی کو چند اشرفیاں دے کر چلے گئے۔ جہاد کا یہ سلسلہ لمبے سے لمبا تر ہوتا چلا گیا، 27 سال گزر گئے۔ 27 سال کے بعد اب یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں تھا یہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا۔ یہ جو آج سے 27 سال پہلے گیا تھا یہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، واپس اپنی بستی میں آئے، اپنے گھر میں آئے، ماحول ہی بدل چکا ہے۔ 27 سال پہلے کیا ماحول ہوگا، 27 سال کے بعد کیا ماحول؟ تلاش کرتے کرتے اپنے گھر پہ کے دروازے پر پہنچے، دستک دی دروازے پر۔ یہ بستی کون سی تھی؟ یہ مدینہ کی بستی تھی، مدینہ المنورہ کی بستی تھی۔
دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، ایک خوبصورت نوجوان اس نے دروازہ کھولا۔ اب یہ امام فرخ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میرا اپنا گھر ہے، مجھے کون روک سکتا ہے گھر میں داخل ہونے سے؟ یہ نہیں جانتے کہ یہ سامنے جو خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، اس کی داڑھی ہے، سر کے اوپر پگڑی ہے، یہ کون ہے؟ بلا جھجک گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو اس نے آگے سے روک دیا۔ اس نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے گھر میں داخل ہونے والے؟ بیٹے نے کہا، باپ بھی نہیں پہچانتا اپنے بیٹے کو، اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ دونوں باپ بیٹوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، وہ کہتا ہے میرا گھر ہے، وہ کہتا ہے میرا گھر ہے۔ ادھر سے جب بیوی نے آوازیں سنی، محلے دار بھی اکٹھے ہو گئے۔ اس بیوی نے کہا، جب اس نے آوازیں سنی تو اس نے پہچانا، اس نے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا باپ ہے۔ اور بچے باپ کو بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ گھر کے اندر بیٹھے، اس نے جاتے ہی سوال کیا، بتاؤ مجھے جو پیسے دے کر گیا تھا، مال دے کر گیا تھا، اشرفیاں دے کر گیا تھا، وہ کہاں خرچ کی؟ وہ کہاں پہ خرچ کی ہیں؟ اس نے کہا میرے سر کے تاج، ذرا آپ اطمینان تو کریں، ہر چیز کا حساب دوں گی۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، نماز کا اختتام ہوا، ایک خوبصورت نوجوان منبر پہ بیٹھا ہے۔ یہ فرخ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کون خوش نصیب شخص ہے کہ جو درس حدیث دے رہا ہے اور مجمع ہے، سامنے بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہیں؟ اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہذا ربیعہ بن ابی عبد الرحمن، یہ وقت کا محدث ربیعہ ہے جس کا باپ آج سے کئی سال پہلے جہاد کے لیے گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یہ اپنے گھر کے اندر پلٹا ہے اور یہ جملے بول رہا ہے، لقد رفع اللہ ابنی، آج میرے بیٹے کو اللہ نے بڑی عزت عطا کر دی، میرے بیٹے کو اللہ نے بڑی عزت عطا کر دی۔ گھر میں پہنچا، بیوی کو بتایا، اس نے کہا اب بتاؤ اشرفیاں چاہیے یا بیٹے کی یہ عزت دیکھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا جو میں عزت دیکھ کے آیا ہوں نا اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی، ان کے سامنے ان اشرفیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر خوش ہو جاؤ، جو تم اشرفیاں دے کر گئے تھے نا، جو تم پیسے دے کر گئے تھے، مال دے کر گئے تھے، سارے کی سارے میں نے اس کی تربیت کے اوپر خرچ کی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا نام اللہ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ دین ہم تک کیسے نہیں پہنچ گیا؟ اب تو مدارس بن گئے، اب تو مدارس کے اندر ماشاءاللہ بہترین قسم کی سہولیات ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں تھا۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلے، راستے کے اندر کشتی کے اوپر سوار ہوئے، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، حدیث لینے کے لیے۔ میرے نزدیک تو کوئی اہمیت نہیں ہے، کیوں؟ میرا کچھ لگا نہیں، کچھ لگا نہیں ہے مجھے تو باپ، کلمہ پڑھنے والے باپ کے گھر کے اندر پیدا ہو گیا ہوں، میرا کچھ نہیں لگا۔ اس بلال سے پوچھئے دین کا نام کیا ہے، آپ خبیب سے پوچھئے دین کی حیثیت کیا ہے، آپ اس شخص سے پوچھئے جس کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر اس کو دھواں دیا جاتا تھا، کس لیے کہ اس نے کلمہ محمد علیہ السلام کا پڑھ لیا ہے۔ آپ اس سے پوچھئے دین کی کیا اہمیت ہے۔ میرے نزدیک دین کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے جو سب سے نکارا پتر ہوتا ہے میں اس کو کہتا ہوں ہونے کسے کام دا نہیں ہے گا، چلو اینو مولوی بنا دیو، چلو مسیطے بہ کے کھاندہ رہے۔ میں سب سے نکارا کو دین دیتا ہوں، سب سے نکارا کو دین دیتا ہوں،
لیکن جن کے نزدیک دین کی اہمیت تھی، یہ امام بخاری جن کا حافظہ کتنا مضبوط ہے، اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ اتنی مثالیں ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حافظے کی، اتنے ذہین تھے۔ ان کے والدین نے محنتیں کی ہیں، والدین نے محنتیں کی ہیں، اس مقام پہ لا کر کھڑا کیا ہے کہ ایک محدث کے بارے میں میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ رات مجھے خواب آیا، ایک رات خواب آتا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، ساتھ آپ کے کچھ صحابہ بھی کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کیوں کھڑے ہیں، کس لیے کھڑے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں، محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہتے صبح ہی میں بیدار ہوا، میں بخارا شہر کے اندر پہنچا، بخارا شہر کے اندر، اور مجھے بتایا گیا کہ جس رات تم نے خواب دیکھا تھا نا، اسی رات امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ یہ شخصیت دنیا سے گئی ہے تو انتظار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ مقام کیوں ملا ہے؟ انہوں نے محنتیں کی ہیں، کس انداز کے ساتھ محنتیں کی ہیں۔ میں نے پڑھا ہے ایک راستے کے اندر ایک حدیث کو لینے کے لیے نکلے، ایک حدیث کو لینے کے لیے، اور راستے کے اندر زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، اور اس راستے کے اندر امام بخاری نے 14 دن تک درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دین ایسے ہی پہنچ گیا ہے؟ میرے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یہ اہمیت تھی محدثین کے نزدیک، پھر انہوں نے محنتیں کی ہیں، ہم تک دین پہنچایا ہے، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ وگرنہ میں اور آپ بھی آج گلاس کے اندر نعوذ باللہ گائے کا پیشاب ڈال کے پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ انعام ہے اللہ رب العزت کا، اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم تک دین پہنچ گیا ہے۔ اس کو اپنی اولاد کو سکھاؤ، اس دین کو زندہ رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی اولاد کو سکھاؤ صحابہ کی محبت، اپنی اولاد کو سکھاؤ عقیدہ ختم نبوت کی محبت۔ میں ایک نوجوان، ایک بزرگ کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے مسلک کی، لیکن آج حالت کیا ہے؟ ان کی اولاد رافضیت کی طرف مائل ہو گئی۔ امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں وہ شخص جملے کسا پھرتا ہے، باپ کی خدمات مسلک کے لیے، لیکن اولاد کو نہیں سنبھالا گیا، وہ رافضیت کی طرف چلی گئی۔ اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا، بڑے بڑے مشاہدے کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں۔ نوجوان گھر سے نکلتا ہے روٹی کے لیے، اپنا رزق کمانے کے لیے، اور جا کے چڑھ جاتا ہے قادیانی درندوں کے ہاتھوں کے اوپر، ان کے درندوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اپنی روٹی کمانے کے لیے نکلتا ہے، اپنے ایمان کا جنازہ نکال کے واپس آتا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں اور آپ ذمہ دار ہیں، میں اور آپ ذمہ دار ہیں نمازی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولادوں کے اوپر محنت کرو، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، میں اہمیت بتانے لگا ہوں، مجھے ان نیکیوں کی اہمیت کب ہوگی، اس قرآن کی اہمیت کب ہوگی، اس دین کی اہمیت میرے نزدیک کب ہوگی۔ آپ قبرستان کے پاس سے گزرے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ تمہارے نزدیک اس وقت یہ جو قبر کے اندر پڑا ہے اس کی کیا خواہش ہو سکتی ہے، کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت اس کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ کاش اسے 2 رکعات نماز پڑھنی نصیب ہو جائے، 2 رکعات نماز پڑھنی نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیوں میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، کوئی دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دین کی اہمیت اگر نہیں نہ پتا، دین کی اہمیت نہیں نہ پتا، تو آپ اس قبر کو دیکھیں،
اس قبر کو دیکھیں، کھلی ہوئی قبر ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کہتے ہیں میں ایک دن قبرستان کے اندر گیا، کچھ وقت تھا تو میں کچھ دیر کے لیے کھلی ہوئی قبر کے اندر لیٹ گیا۔ کتنے سیکنڈ؟ 30 سیکنڈ۔ کہتے ہیں میں بمشکل 30 سیکنڈ لیٹا ہوں اس قبر کے اندر، اور مجھے یقین تھا کہ میں اگر چند سیکنڈ اور لیٹ جاتا نا تو میرا کلیجہ پھٹ جانا۔ جب مجھے بات بتا رہے تھے نا تو میرے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ جو 30 سیکنڈ لیٹا ہے اس قبر کے اندر تو اس کا کلیجہ پھٹنے کو آ رہا ہے، جس نے قیامت کی دیواروں تک لیٹنا ہے اس کا کیا حالت ہے؟ اس کی کیا حالت ہوگی؟ تنہا انسان قبر کے اندر، تنہا۔ اس وقت میرے بچوں کی دعائیں میرے کام آئیں گی۔ میدان محشر کے اندر میں نے اور آپ نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جہنم کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے۔ مجرموں کو دیکھ کر اس کی حالت یہ ہوگی۔ اس وقت مجھے پتہ چلے گا کہ میری نیکیوں کی میرے لیے کیا اہمیت ہے، اپنی اولاد کو سکھائیے گا دین، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، یہ میں ایک فکر آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ سب صبح جب مسجد کے اندر آتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بابا جی سفید داڑھی ہے، پترانو جا کے ادو جگانا ہے جدو مسجد وچ جماعت ہو جائے، نماز کے بعد جا کے بیدار کرتا ہے۔ تہجد گزار لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اذانیں پڑھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ کون فکر کرے گا؟ میں نے اور آپ نے فکر کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو رب کے سامنے تمہارا گریبان پکڑ کے تمہاری اولاد تمہیں جھنجھوڑے گی، پوچھیں گی تم سے دین کیوں نہیں سکھایا، دین کیوں نہیں سکھایا۔ ایک شخص کا میں نے واقعہ پڑھا، آخری بات ہے، جب اس دنیا سے چلا گیا، جا رہا تھا، اس کی بیٹے نے اپنی ساری ڈگریاں اکٹھی کی اور باپ کے سامنے رکھ دی۔ کہا ابا جان آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ اتنی ڈگریاں تھما دی ہیں، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے میں نے آپ کا جنازہ کیسے پڑھنا ہے، کیسے جنازہ پڑھنا ہے۔ کیا یہ فکر اور مجھے اور آپ کو نہیں ہونی چاہیے؟ لاکھ کوئی تہجد گزار امام ہو، لاکھ کوئی تہجد گزار قاری صاحب ہو، لاکھ تہجد گزار خطیب ہو، لیکن ایک طرف آپ کا بیٹا ہے، جس انداز کے ساتھ آپ کا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کر آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، کائنات کا کوئی ولی اس درد کے ساتھ آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، نہیں دعا کر سکتا اس درد کے ساتھ، اس درد کے ساتھ آپ کا بیٹا سامنے کھڑا ہو کر آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ ہم کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ باپ فوت ہو گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، ہمشیرہ فوت ہو گئی ہے، لبو مولوی صاحب آگے انہوں غسل دیں، میں نے کیوں نہیں سیکھا ہے؟ میں نے کیوں نہیں سیکھا؟ میں ایک گاؤں کے اندر درس دینے کے لیے گیا عشاء کی نماز کے بعد، امام صاحب ان کے فوت ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے پتہ چلا پورے گاؤں کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی میت کو غسل دے سکے، پورے گاؤں کے اندر کیسے مسلمان ہیں، کیسے نمازی ہیں، کیسے دیندار ہیں، چھتر نہ پڑے تو اور کیا ہو، ٹینشنیں نہ آئے تو اور کیا ہو، مصیبتیں نہ آئے تو اور کیا ہو۔ تو یہ میرا درد ہے آپ کے لیے۔ آج سے میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی اولادوں کے اوپر محنتیں کرنی،
ہم نے اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، اپنی آخرت کے لیے ان کو تیار کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔